میرے محترم بھائیوں، غریب قوموں کی بدقسمتی ہوتی ہے کہ وہاں سے برین ڈرین شروع ہو جاتا ہے اور ان کی اعلیٰ صلاحیتیں جو ہیں وہ دوسرے ملکوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ ہمارے ملک سے بھی برین ڈرین ہو رہا ہے، لاکھوں کے حساب سے لوگ جو ہے یورپ امریکہ شفٹ ہو رہے ہیں، اور کتنے ہی نوجوان ایسے ہیں جو اس کوشش میں رہتے ہیں کسی نہ کسی طرح یورپ پہنچ جائیں، اور اس کے لیے وہ عام طور پر غیر قانونی طریقے استعمال کرتے ہیں۔ ان غیر قانونی طریقوں میں بعض اوقات اپنی جان بھی کھو دیتے ہیں، لیکن بہرحال یہ خبر طاری ہے اور یہ طاری رہے گا جب تک کہ ہمارے حالات نہیں بدلتے۔ ایسے ہی ایک واقعے میں کچھ نوجوانوں کا گروپ ترکی کے راستے یونان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس گروپ کے ایک ممبر نے اپنی کہانی لکھی۔ اس نے کہا کہ ہم لوگ جو 15-20 نوجوانوں کا ایک گروپ تھا، ایجنٹ نے ہم سے معاملات طے کیے اور ہمیں لے کر وہ ایران کے راستے ترکی اس نے پہنچایا۔ ترکی کے شہر ازمیر میں کہتا ہمیں ٹھہرایا، اور وہاں پر وہ انتظار کرتے ہیں برف باری ہونے کا۔ اور جب برف باری ہوتی ہے تو چونکہ جو کوسٹ گارڈ ہوتے ہیں وہ ذرا غافل ہو جاتے ہیں، تو برف باری میں وہ کشتیوں میں بٹھا کر پھر یونان کے ساحل پر دھکیل دیتے ہیں تاکہ یورپ کے اندر انٹری ہو جائے۔ ایسے کہتے وہاں پھر ہم کافی عرصہ انتظار کیا۔ ہمارے ساتھ کہتے گجرانوالے کا ایک لڑکا تھا جو ہمیشہ بڑا ہی اس کو اپنے جسم کی، کپڑوں کی، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، اپنے حال کے اندر مست رہتا تھا، اور باقی نوجوان اس کو پسند نہیں کرتے تھے، اس کے پاس بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، لیکن وہ بیچارہ اسی طرح ایک مسکین سی حالت تھی اس کی۔ وہ کہتے جب اس نے اشارہ دیا ایجنٹ نے کہ کل جو ہے ہم روانہ ہوں گے، ہماری کشتی روانہ ہوگی یونان کی طرف، تو آپ سب تیار ہو جائیں۔ تو نوجوانوں نے یہ چاہا کہ یہ جو گجرانوالے کا نوجوان ہے یہ ہمارے ساتھ نہ جائے، کیونکہ اس کے جسم سے بھی بو آتی ہے، یہ ہے بھی گندا ہے، نہاتا بھی نہیں ہے، باتیں بھی عجیب کرتا ہے۔ لیکن کہتے وہ رونا شروع ہو گیا، اس نے کہا مجھے بھی ساتھ لے کے جاؤ۔ بہرحال ایجنٹ نے اس کو بٹھا لیا، سب کو کشتی میں سوار کیا اور کشتی روانہ ہو گئی۔ یونان کے ساحلوں کے پاس کہتے پہنچے تو کوسٹ گارڈ جو تھے وہ ایکٹیو تھے، ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کچھ غیر قانونی لوگ آ رہے ہیں۔ کہتے انہوں نے فائرنگ شروع کر دی، اور ایجنٹ کشتی کو فائرنگ سے بچانے کے لیے پھر دور لے گیا۔ اسی اثناء میں کہتے وہ جو لڑکا تھا اس کو الٹیاں شروع ہو گئی۔ اب حالات مزید بگڑ گئے۔ اب وہ تھوڑی سی جگہ تھی، اب کسی کو کبھی ادھر الٹی کرتا ہے، کبھی کسی کے اوپر الٹی کرتا ہے، تو لوگ باقی سب پریشان ہوئے۔ اب اس کے کنٹرول میں تو نہیں تھا۔ ایجنٹ نے کہا کہ اگر تم نے پھر الٹی کی میں تمہیں سمندر میں پھینک دوں۔ اب وہ کہے کہ یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے، میں کیسے کروں؟ خیر کہتے اس کی الٹیاں بند نہ ہوئیں اور اس نے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ لیکن کہتے ہوا کیا کہ جب وہ سمندر میں پھینکنے لگے تو میری پاس جو لائف جیکٹ تھی وہ میں نے اپنی لائف جیکٹ اس کو دے دی۔ میں نے کہا تم یہ لائف جیکٹ پہنو، شاید بچ جاؤ، باقی تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہماری کشتی پھر روانہ ہو گئی۔ دوبارہ ساحل کے پاس پہنچے تو دوبارہ فائرنگ شروع ہو گئی۔ اب کہتے اس فائرنگ میں لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ کشتی میں ہمارے جتنے بھی 15-20 لوگ تھے بہت سے ہمارے سامنے مر گئے، اور اس کے بعد کہتا مجھے نہیں یاد رہا کیا ہوا۔ جب میری کہتا آنکھ کھلی، ہوش آیا تو میں ہسپتال کے اندر پڑا تھا، مجھے بھی گولیاں لگی تھیں اور میں بڑا پریشان۔ تو کہتے میں نے پوچھا وہاں جو عملہ تھا، انہوں نے بتایا کہ تمہاری کشتی میں سے صرف 2 لوگ بچے ہیں، ایک تم ہو اور ایک اور ہے۔ کہتے میں نے کہا کہ وہ دوسرا کون ہے، ذرا وہ مجھے دکھاؤ دوسرا کون ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ ادھر ہی ہے اسی کمرے میں تمہارے ساتھ والے بیڈ پہ۔ انہوں نے مجھے دکھایا تو وہ وہی لڑکا تھا جس کو انہوں نے سمندر میں پھینکا تھا۔ کہ میں بڑا حیران ہوا کہ اللہ کی شان ہے کہ یہ کس طرح بچا ہے اور میں کس طرح بچا۔
تو میں غور کرتا رہا کہ سارے 15-20 جو تھے وہ سارے کے سارے مر گئے ان گولیوں سے، آخر میں کیوں بچا، میں کس طرح بچ گیا؟ پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے ایک نیکی کی تھی کہ اپنی لائف جیکٹ اس کو دے دی تھی، تو اس کے صدقے اللہ نے مجھے بھی بچا لیا۔ اس کے بعد پوری فلم جو ہے میرے آنکھوں کے اندر گھوم گئی سامنے۔ میں نے دیکھا کہ جب سے ہم پاکستان سے چلے تھے تو یہ لڑکا جب تک ہمارے ساتھ رہا ہم ہر مصیبت سے بچتے رہے، ایران میں بچے، ترکی میں بچے، یہاں پہ بچے، اور یوں ہی یہ لڑکا انہوں نے ہم سے جدا کیا، سمندر میں پھینکا، تو ساری کی ساری مصیبتیں آنا شروع ہو گئی، اور اللہ نے مجھے اس لیے بچا لیا کہ میں نے اس کی ایک مدد کی تھی لائف جیکٹ کی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ جس لڑکے کو ہم اپنے اوپر مصیبت اور بوجھ سمجھتے تھے، عذاب سمجھتے تھے، وہ تو اصل میں ہمارے لیے رحمت تھا، وہ سب سے کمزور تھا، لیکن اللہ نے اس کو ہمارے لیے رحمت بنایا ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے اللہ سب کو بچا رہا تھا۔ اس کے بعد بہرحال معاملات سیٹل ہو گئے، اس لڑکے کی وجہ سے پھر میرا بھی یونان میں سیٹل ہونا آسان ہو گیا۔ میرے محترم بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ ہمارے پورے گروپ میں جو سب سے کمزور تھا اس کے صدقے میں اللہ نے مجھ کو بچا لیا، اور وہ بھی اس لیے کہ میں نے اس کی کسی نہ کسی طریقے سے مدد کی تھی۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جس کو ہم کمزور اور غریب اور نادار سمجھ رہے ہوتے ہیں، اللہ اسی کے صدقے آپ پہ رحمت بھیج رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کسی بھی حوالے سے کسی بھی کمزور کو ہلکا نہ جانے، چاہے وہ مال کے لحاظ سے کمزور ہو، جان کے لحاظ سے کمزور ہو، علم کے لحاظ سے کمزور ہو، عمل کے لحاظ سے کمزور ہو، لیکن پتہ نہیں اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے، تو اللہ ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اس کی کوئی نیکی، اس کو کوئی دعا، اس کا کوئی عمل یہ اللہ کے ہاں موجود ہو، اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے، معمولی نہیں ہے یہ۔ اس لیے اگر کسی کے ذمے اللہ نے لگایا ہے وہ کسی کمزور کی ہیلپ کرے کسی بھی حوالے سے، تو اس کو اس پر استقامت اختیار کرنی چاہیے، نہ کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اس پر کتنی رحمتیں برس رہی ہوں، اور کتنی مصیبتوں سے اور کتنی مشکلات سے وہ بچ رہا ہو۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ارد گرد ہمیں دیکھنا چاہیے کون کمزور ہے۔ کمزوری کے بہت سے حوالے ہوتے ہیں، جسم بھی، جان بھی، مال بھی، علم بھی، عمل بھی، کسی بھی حوالے سے کمزور ہو تو ہمیں اس کے ساتھ وہ معاملہ کرنا چاہیے جو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں سب میں نصیب فرمائے۔